اور سیلاب کی تباہکاریاں ابھی ختم نہیں ہوئی کہ برفباری کا موسم سر پر آ گیا ہے۔ اپر دیر کے لوگ پریشان ہیں کہ رابطہ پل اور بحالی کے دیگر کام بر وقت نہ ہو سکے تو موسم سرما میں مزید سانحات جنم لے سکتے ہیں۔ رپورٹ کریں گے سید زاہد جان۔ راشن کا مسئلہ ہمیں نہیں ہے، ہمیں یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں ٹھکانہ مل جائے جہاں ہم رہ سکے اور سکون کی زندگی گزار سکے۔ گھر بنا دو، دال روٹی کا بندوبست ہم خود کر لیں گے۔ اپر دیر کے سیلاب زدگان موسم سرما کی سختیوں کا سوچ کر پریشان ہونے لگے۔ سیاحتی مقام کمراٹ، تھل، بریکوٹ، کلکوٹ، گوالدئی، پاتراک اور دیگر علاقوں میں انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ سیلاب میں گھر دریا برد ہو گئے۔ ایک ماہ بعد برفباری شروع ہوئی تو لوگ عورتوں اور بچوں کو لے کر کہاں پناہ لیں گے؟ سیلاب ابھی بھی ہیں، کیونکہ جہاں ہمارے گھر تھا وہاں ابھی بھی دریا اس کے اوپر گزر رہا ہے۔ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے سامان یہاں باہر رکھا ہوا ہے اور اپنے بچوں کو دوسرے گھروں میں ہم نے منتقل کیا ہے۔ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں یہاں کہ ہمیں یقین دہانی بھی نہیں کروائی ہے کہ آپ یہ جو دریا اس سائڈ پہ بہتا تھا اس پانی کو ہم اس طرف کر دیں گے، لیکن ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا ہے۔ ہمارے جو گھر سیلاب میں بہہ گئے ہیں یہ دوبارہ جلدی بحال کیا جائے، کیونکہ ایک مہینے کے بعد یہاں برفباری شروع ہو جاتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی کوہستان دورے پر خبردار کیا کہ شدید سردی اور برفباری سے انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ دریا کے آر پار جتنی آبادی ہے اور ان کے جو لنک پل ہے جو ان کے لیے واحد ذریعہ ہے وہ بہہ گئے، اس کو ایمرجنسی بنیادوں پر بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کچھ دن بعد برف باری شروع ہوگی اور اگر یہ کام نہیں ہوا تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ دیر کوہستان کے سیلاب متاثرین نے مرکزی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ برفباری سے پہلے گھروں کا بندوبست اور سڑکوں کی بحالی یقینی بنائی جائے۔ سید زاہد جان، سما، کمراٹ، دیر۔ پاکستان میں سیلاب سے بدترین تباہی آئی ہے، کروڑوں لوگ